بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت انسان کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ایک تو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں، اور دوسرا اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھولنا نہیں کہ تمہیں ایک ذات بابرکات نے پیدا فرمایا ہے، یعنی عقیدہ توحید۔ یہی ہماری آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 12۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقینی طور پر خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو من سلالۃ ایک خلاصے سے، من طین مٹی کے، بامحاورہ ترجمہ، اور یقینی طور پر ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت نے یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور مٹی بھی وہ جو کیچڑ تھی اور بجنے والی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے مزید آگے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلالۃ من طین سے مراد یہاں صفوۃ الماء ہے، ایسی مٹی جو پانی کی تہہ میں ہوتی ہے اور اس کا رنگ نہ تو کالا سیاہ ہوتا ہے اور نہ ہی سفید ہوتا ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کر کے یہ نام اس لیے دیا کہ وہاں سے آگے ساری انسانیت کا سلسلہ چلنا تھا۔ پھر اسی مناسبت سے سورۃ الروم کی 20ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں کہ رب کائنات نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں انسانیت کی شکل میں پھیلا دیا۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، چوتھی جلد کے 400ویں صفحے پر، جو صحیح ہے، کہ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، جیسے اللہ نے تمام زمین سے لیا تھا۔ تو اسی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ اور روپ مختلف ہوتے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے، اور کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی انسان کو سائنس پڑھنے کی ضرورت پیش آ سکے۔ اب اسی آیت مبارکہ کو لے کر جب ہم دیگر کتب تفاسیر کا رخ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت سب سے پہلے واحد التفسیر ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا
کہ بڑی پیاری بات انہوں نے ابتدا میں ہی عرض کی، بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے پہلے ایمان والوں کی جملہ صفات کا تذکرہ کیا، جو کہ ضروری تھا تاکہ انسانیت کو پتہ چل جائے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور خاص احسان ہے کہ تمہیں رب کائنات نے اٹھایا کہاں سے؟ خاک سے۔ اس مناسبت سے میں یہاں اقبال کا ایک شعر ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یقینی طور پر انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مٹی کا بدن کر دیا مٹی کے حوالے، مٹی کو کسی تاج محل میں نہیں رکھا۔ تو بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے، انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی اساس اور بنیاد مٹی ہے اور اسی سے اس کا خمیر اٹھا ہے، اور جب تک یہ اپنے آپ کو یہاں تک محدود رکھے گا کہ میری پیدائش مٹی سے ہوئی اور میرا خمیر یہیں سے اٹھے گا، تب تک یہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، جس پر مجھے آپ سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور سلالہ، اہل علم یہ فرماتے ہیں اسم لما سل من الشیء واستخرج منہ، یہ اسم ہے اور یہ بنیادی طور پر خاک پر بولا جاتا ہے، اور جو اس سے نکلے، تو انسان جو ہے وہ اسی مٹی سے نکلا، اسی سے لیا گیا۔ جس طرح کے اللہ رب العزت دراصل ہمیں بالفاظ دیگر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم آج جس کو مردی یہ جملہ بول دیتے ہو اور تم مجھے جانتے نہیں۔ بھائی جاننا کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ چند سانسیں ہیں، وہ بھی تیری اپنی نہیں ہے۔ تو پہلے یہ مٹی سلالہ تھی، سلالہ سے مراد دھول، پھر اس میں جب پانی میں لایا گیا تو یہ طین بن گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مٹی کو کھنکھناتے ہوئے ایک ٹھیکرے کا روپ دیا، تو رب کائنات نے اس میں پھر روح پھونک دی، تو یہ انسان بن گیا۔ قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یہ سورہ آل عمران کی 59ویں آیت مبارکہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام رب کائنات نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ میری اور آپ کی اصل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اسی مٹی کو رب کائنات نے پھر
اس انداز سے گوندا کہ اس میں سے انسان مرد اور عورت بن گئے۔ اب اس حوالے سے مزید مراحل کیسے انسان طے کرتا ہے وہ بات کی بات ہے۔ یہاں میں بات کو سمیٹتے ہوئے ایک خاص چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماضی قریب کی ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے، انہوں نے 33 جلدوں پر مشتمل ایک بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے، حدائق الروح والریحان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کے کچھ دلائل جو ہیں وہ رکھے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی دلیل ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اے انسان تم اس بات پر غور کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کہاں سے کیا، تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو جیسے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ دراصل مجھے اور آپ کو یہاں ہماری اوقات یاد دلانا چاہتے ہیں، تو ہم جہاں مرضی پہنچ جائیں ہمیں ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے اور اسی میں رہنا چاہیے۔ مزید اس حوالے سے تذکرہ آئے گا اگلی آیات مبارکات میں۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔